ہے کہ ہمیں ایک عورت بنا کے اس زمین پہ اتارا گیا۔ اللہ کو بہت محبت ہے، اللہ کے رسول کو کتنی محبت ہے خواتین کے ساتھ، آپ نے کتنے جو ہے وہ حقوق دیے ہیں اپنی امت کی عورتوں کو، اور اللہ پاک نے کتنی جو ہے وہ ایک بڑی نعمت اتاری ہے عورت کی صورت میں۔ شاعر کہتا ہے عورت کبھی حوا کبھی مریم کبھی زہرا، عورت نہیں ہر دور میں قوموں کو سنوارا۔ ایک مرد کی تعلیم صرف ایک فرد کی تعلیم ہے، اور ایک عورت کی تعلیم پورے کنبے کی تعلیم ہے۔ اگر عورت جو ہے نا تعلیم یافتہ ہوگی، باروب ہوگی، اور جو ہے نا صحیح طرح اپنے گھر کے نظام کو چلانے والی ہوگی، دھیان رکھنے والی ہوگی، یقین کریں آپ کا پورا گھر ہی سنور جائے گا۔ اگر کہیں کہ خواتین کو یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، ہر معاملے میں ان کے ساتھ نقص اور ان کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرنا، یہ آپ ان کو ڈاؤن کر رہے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کانفیڈنس بھی ڈاؤن اس طرح ہو جاتا ہے۔ اگر عورت صحیح طرح قائم اور دائم ہوگی، خوش ہوگی نا، یقین کریں آپ کے گھر کا ماحول سارا جو ہے وہ ایک پرسکون فضا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورۃ النساء، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی بالخصوص ان عورتوں کے ساتھ جو تمہارے ماتحت ہیں حسن سلوک اور خوبی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اور فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ہم مجلس یعنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا کرو۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الوفات میں ہمیں 3 نصیحتیں فرمائیں۔ یہ وصیتیں بیان کرتے کرتے آپ کی آواز دھیمی سست پڑ گئی۔ نماز، فرمایا نمبر 1 نماز یعنی تمام مسلمانوں کے لیے کامیابی نماز میں ہی ہے، اور جن کے تم مالک ہو انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف نہ کرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ سبحان اللہ۔ مرد کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ عورتوں کے ساتھ اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ ان کی کم عقلی کے پیش نظر عفو درگزر سے کام لے، اور جو تکلیف وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اسے پہنچائیں اس پر صبر کریں، کیونکہ عورت کہتے ہیں نا کہ اس کی عقل تھوڑی کم ہوتی ہے، اس وجہ سے آگے حدیثیں میں انشاءاللہ بیان کروں گی۔ تو کیونکہ عورتوں کے ساتھ ظاہری بات ہے خواتین بچے پیدا بھی کرتی ہیں، شرع میں اس چیز کی شرم نہیں ہونی چاہیے، بچے بھی پیدا کرتی ہیں۔ خواتین کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی طبیعت میں بھی جو ہے وہ سم ٹائم جو ہے وہ غصے کا اظہار پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ایون تم بڑے بڑے اولیاء کرام کے پاس جب معاملے لے کے جاتے لوگ کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے میاں بیوی کی، تو آپ اکثر پوچھتے کہ وہ عورت حیض کے ساتھ تو نہیں تھی کہ جس ٹائم آپ لڑائی کر رہے تھے، کیونکہ اس ٹائم ظاہری بات ہے کنڈیشن ایک چینج ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا یہ ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مومن شور کو کسی مومن عورت زوجہ سے کینہ، بغض اور کراہت نہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری عادت و خصلت اس کو خوش بھی کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک عادت کی وجہ سے، ظاہری بات ہے ہر ایک انسان میں عیب ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ مثلا عورت اگر خوبصورت نہ ہو یا اس میں کوئی اور ایسا نقص اور خرابی ہو جس کی بنا پر وہ اپنے شوہر کو پسند نہ آئے، یا نکاحی زندگی کی شروعات میں عورتوں کو کچھ باتیں شوہر کی ناگوار گزرتی ہیں اور شوہر کو عورتوں کی ناگوار گزرتی ہیں، تو اس سے جو ہے نا عورت کو بھی اپنا دل نہیں بدلنا چاہیے، اور نہ ہی جو ہے وہ مرد کو۔ عقل مندی اسی بات میں ہے کہ شوہر جو ہے نا وہ برداشت کرے، صبر اور تحمل سے کام لے، عورت بھی۔ اگر مرد جو ہے وہ عورت کو سہولتیں دے، ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں وہ جو اپنی اس اخلاقی سے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اتنا اچھا معاملہ رکھ رہا ہے، تو بیوی ظاہری بات ہے اگر اتنی خوبیاں دیکھے گی تو زمان اور احوال تو بدلتے رہتے ہیں، انسان کا دل تو بدلنے والی اللہ کی ذات ہے نا۔ قرآن پاک میں کیا فرمانے عالی شان ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ،
کہ تم زمین اور آسمان کی ساری دولت خرچ کر دو، تم کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرنے والا ہے۔ تو انسان جب صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ چلے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات راہیں کھول دیتی ہے، اور جس کے دل میں اللہ محبت پیدا کر دے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے یہ جو اولیاء کرام گزرے ہیں، صحابہ کرام، تبا تبائین کی زندگی گزری ہے۔ میں حضرت اویس کرنی کی زندگی کے بارے میں پڑھی تھی۔ انشاءاللہ جو آپ کی حالات زندگی ہیں، جب وہ ٹاپک آئے گا تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ انسان شوق ٹریک جاتا ہے کہ اتنی سادی زندگی، اتنی سمپل زندگی، اور اتنی عشق اور محبت اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ دیکھ لیں، نہ اس وقت کوئی انٹرنیٹ تھے، نہ اس کے وقت کوئی تصویریں تھیں، نہ کوئی کیمرے تھے، نہ کوئی فون تھے۔ اس وقت دلوں میں محبت کیسے محسوس کی جاتی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ نے پیدا کر دی تھی۔ اور آنے والے ٹائم میں ہم آج اس حضرت اویس کرنی کے ڈنکے پوری دنیا میں جو ہے وہ سنتے ہیں۔